اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. میں بتاتا ہوں آپ کا جواب. 2 سوال پوچھے ہیں میرے بھائی نے, حمل روکنا جائز ہے یا نہیں ہے, یہ پوچھا ہے انہوں نے. دوسرا پوچھا کہ تربیت کی نیت سے حمل روکنا. حمل روکنا صرف ایک صورت میں جائز ہے, وہ صورت یہ ہے کہ عورت کی صحت بہت خراب ہو. یہ بات خوب سمجھ لو کہ عورت کی صحت حمل روکنے سے خراب ہوتی ہے, بچے پیدا ہونے سے خراب نہیں ہوتی, کیونکہ بچے پیدا ہونا یہ نیچرل ہے. کوئی بھی نیچرل پروسیس ایسا نہیں ہے جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو. تو پہلے زمانے میں جو خواتین کی لمبی لمبی عمریں ہوتی تھیں, اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی پراپر بچے پیدا ہوتے رہتے تھے, تو جوان رہتی تھی دیر تک. لوگ کہتے ہیں بچے پیدا ہونے میں تو اتنی انرجی عورت کی خرچ ہوتی ہے, اتنی انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے, کمزور ہو جاتی ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی آپ کو ڈاکٹر بتا رہا ہو کہ جاگنگ کرنے سے صحت اچھی ہوتی ہے. آپ کہیں میں جب جاگنگ کرتا ہوں تو میری تو سانس پھولتا ہے اور میں ڈڈھال ہو جاتا ہوں, تو ڈاکٹر کہے گا کہ بھائی وہ وقتی طور پر ہے نا, لیکن پوری باڈی ریفریش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تو اسی طرح عورت جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے وقتی طور پر اس کی بلیڈنگ ہوتی ہے, نڈھال ہو جاتی ہے, بچے کو فیڈ کراتی ہے, اس کی انرجی خرچ ہوتی ہے, لیکن آہستہ آہستہ یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں, ریکور ہوتی ہیں, اور وہ بالکل اس کے سیل چینج ہو چکے ہوتے ہیں, دیر تک جوان رہتی ہیں. وہ یہ نظریہ A to Z غلط ہے کہ جس کے بچے زیادہ ہیں وہ نڈھال ہے, مر رہی ہے, غلط ہے. مینٹلی بھی خوش ہوگی, مینٹلی اور فزیکلی بھی وہ فٹ ہوگی, وہ عمر لمبی ہوگی. تو یہ جو فیملی پلاننگ والوں نے منجن بیچے ہیں نا کہ بچے زیادہ ہونے سے صحت خراب, اور یہ فضول قسم کی باتیں, اس کو ڈاکٹر نہیں مانتے جو ماہر ڈاکٹر ہیں, خود یورپ کے ڈاکٹر نہیں مانتے اس فلسفے کو. تو یہ تو منجن ہے جو نسل روکنے کے لیے بیچا جا رہا ہے. البتہ بعض دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کسی خاتون کی صحت بہت زیادہ خراب ہو, ایسا بھی ہو سکتا ہے, وہ بہت زیادہ کمزور ہو تو وہ حمل کی متحمل نہ ہو, پھر حمل روکنا شرعن کیا ہے, جائز ہے وقتی طور پر. 2 وجہ سے جائز ہے. ایک تو یہ میں نے بتائی کہ صحت کا واقعی کوئی ایشو ہو تو پھر حمل روکا جا سکتا ہے, وقفہ کیا جا سکتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ تربیت کی بات نہیں ہے, سنبھالنے کی بات ہے. تربیت تو بچے زیادہ ہونے سے اچھی ہوتی ہے. تربیت کا جو مفہوم دنیا دار لیتے ہیں نا اسلام میں, وہ مفہوم نہیں ہے. دنیا دار کہے گا مجھے بچوں کو اسکول میں, سٹی اسکول میں پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہے. یہ کوئی عیب نہیں ہے. آپ کے بچوں کے لیے سٹی اسکول میں, بیکن ہاؤس میں پڑھنا کوئی فرض نہیں, واجب نہیں ہے. جنت میں جانے کے لیے بھی ضروری نہیں ہے, اچھا انسان بننے کے لیے بھی ضروری نہیں ہے. بلکہ بہت سے تو لاکھوں روپے کی فیسیں دے دے کے اپنے بچوں کو جہنمی بھی بنا رہے ہیں اور بگاڑ بھی رہے ہیں. ہمارے پاس رو رہے ہیں آ کے, 2 ہی بچے تھے اور ہم نے پیسہ خرچ کر کے بگاڑا ہے باقاعدہ اسکولوں میں بھیج کے. اسکولوں میں بچہ سنورتا بھی ہے, بگڑتا بھی ہے. اس میں شریعت میں, تربیت میں یہ داخل نہیں ہے. تعلیم ہے لیکن تعلیم کے لیے پیسہ ضروری نہیں ہے. سنبھالنا بعض دفعہ مشکل ہوتا ہے. سنبھالنے کا مطلب ایک عورت کے ٹوئنز پیدا ہو گئے, اب وہ بیچاری دونوں کو سنبھال رہی ہے, اسی دوران اگلے سال پھر 2 آ گئے, نہ کوئی آیا ہے گھر میں, نہ کوئی دائی ہے, نہ کوئی ماسی ہے. تو اس کو سنبھالنا کیا ہو رہا ہے, مشکل ہو رہا ہے نا. ایسے وقفہ کر سکتا ہے کہ بھائی میں 1-2 سال کا وقفہ کر لیتا ہوں, اس کے لیے سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے. تو پہلی بات یہ بھی سمجھ لو کہ عورت کی بنیادی ذمہ داری ہے بچے سنبھالنا. آج کل 1-2 بچے کے بعد ہی سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے خواتین کے لیے. مرد تو سارے حقوق ادا کرے اور خواتین کہتی ہیں ہم پیڑے کھانے کے لیے آئے, ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا. یورپ میں جہاں عورتیں بچے نہیں پیدا کر رہی نا, وہاں پھر سارا گھر, گیس بجلی کا بل بھی عورت نے سنبھالا ہوا ہے. وہ تو پھر نیچر سے بالکل ہی ہٹ گئی نا. اب ہماری خواتین آدھا سسٹم یورپ کا لے رہی ہیں کہ جی ان کے ہاں بچے نہیں ہوتے, ماڈرن قسم کی خواتین ہیں, تو بھائی ان کے ہاں تو شوہر خرچہ بھی نہیں اٹھاتا. تو آدھا سسٹم یورپ سے لیا جا رہا ہے, آدھا ہمارا والا. یا تو بھائی پوری پھر یورپ جیسی بن جاؤ, پھر وہاں تو یہی ہے کہ شادیاں بھی نہیں ہوتی, گھر بھی نہیں ہوتا, ساس بہوؤں کا سیٹ اپ ہی ختم ہو گیا. وہاں تو مرد ایک چائے کی پیالی اپنی بیوی کو نہیں کھلاتا, وہاں تو پھر بیوی ایک ہوتی ہے, گرل فرینڈز 10-10 ہوتی ہیں. وہاں تو پھر مادر پدر آزاد ہیں, پھر بڑھاپے میں کتے ہیں, کتے پالے جاتے ہیں, کتوں کو کھلایا جاتا ہے, کتوں سے محبت کی, سارا سیٹ اپ کی ایسی کی تیسی ہو گئی. اور اگر آپ مسلمان ہو بھائی, اس سیٹ اپ پہ نہیں چل سکتے تو سیدھا سیدھا نسل بڑھاؤ. یہ اللہ نے آپ کی ذمہ داری, عورت کی شریعت کی طرف سے بھی, فطرت کی طرف سے بھی ذمہ داری ہے. اور یہ بچے آپ کو پالنے ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے. یہ مرد کی ذمہ داری ہے, وہ آپ کو چھت دے, آپ کے سارے حقوق پورے کرے, آپ کے لیے ٹھوکریں کھائے, باہر جائے, پیسہ کما کے لائے, اور ان بچوں کی تربیت کی کوشش کرے, ان پہ پیسہ خرچ کرے. یہ مرد کی ذمہ داری. عورت کی ذمہ داری کیا ہے, نسل بڑھانا بھی اور ان بچوں کو سنبھالنا بھی, جب تک کہ وہ اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں ہو جاتے. تو یہ کام کرنا ہے. ہاں بہت زیادہ بغیر وقفے سے ہوتے ہو تو بعض دفعہ یہ کام مشکل ہو جاتا ہے, تو اس میں وقفہ کرنے میں شرعن کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ 2 قسم کے وقفے تو ہیں. باقی جو وقفے ہیں یا تو تربیت کی نیت سے کیے جاتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے.
بچے خود ایک دوسرے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. بچے کو قریب العمر بہن بھائی چاہیے, نہیں ملے گا تو ڈسٹرب ہوگا, وہ اس کی تربیت اچھی نہیں ہوگی, بگڑنے کا چانس زیادہ ہوگا, وہ گلی محلے کے بچوں میں کھیلے گا جا کے. دوسرا ایک مسئلہ ہوتا ہے غربت, اچھے اسکولوں میں نہیں پڑھا سکتے, پیسے نہیں ہیں. پیسوں کے خوف سے بچوں کی نسل روکنا یہ بھی کیا اسلام میں حرام اور ناجائز ہے. اور جن کنڈیشن میں نسل روکنا جائز ہے ان میں بھی وقتی طور پہ روکنا جائز ہے. آپریشن کر کے بچے کی پیدائش کا امکان ہی ختم کر دینا یہ ہر صورت میں حرام ہے, کیونکہ تغییر خلق اللہ میں آتا ہے. یہ بتائیں کیا پوچھ رہے تھے؟ نہیں, نسل نہیں روک سکتے, انکم کم ہے, اخراجات زیادہ ہیں, پھر بھی نسل نہیں روک سکتے. اس میں کافر اور مسلم میں فرق ہے. کافر تو کیلکولیشن کرے گا بیٹھ کے, اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ بچوں کی پیدائش میں آپ کیلکولیٹر لے کے بیٹھے ہیں. یہ اس میں توکل کرنا, بعض چیزوں میں اللہ پہ اعتماد کرنا فرض ہے. چلیں جی, ہاں ہر مہینے قسطوں میں بھی زکات نکال سکتے ہیں, حساب ایک دن کر لیں پھر قسطوں میں نکالتے رہیں. مہنگائی کے حساب سے نکاح اور آسان ہو گیا ہے. غربت مہنگائی میں نکاح اور آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ بچیوں کے باپوں کو کھلانا مشکل ہوتا ہے اپنی بیٹیوں کو. لڑکیاں خود جاب کر کے مہنگائی میں گزارا, ان کو جیون ساتھی چاہیے ہوتا ہے, ہسبینڈ, تاکہ اس مہنگائی میں وہ ہمارے ساتھ خرچہ شیئر کرے. تو وہ زیادہ آسان. یہ بکواس ہے, فضول قسم کی باتیں. مہنگائی ہے تو نکاح کیسے ہوگا, اتنی تنخواہ میں نکاح کیسے ہوگا؟ بھائی تیری جتنی تنخواہ ہے تو اس سے کم والی تنخواہ میں نکاح کرنا جا کے. ابے تمہاری 50,000 تنخواہ ہے تو تم اس لڑکی سے شادی کرو جس کے باپ کی 25,000 تنخواہ ہے. وہ 25,000 میں 6 بیٹیوں کو کھلا رہا ہے تو تم 50 میں اس کی ایک کو نہیں کھلاؤ گے؟ غریب جب ہو رہے ہیں تو سارے ایک ساتھ غریب ہو رہے ہیں نا. جو غریبوں کی بات کر رہا ہوں, بہت سارے ایک ساتھ غریب ہو رہے ہیں نا. یہ تو نہیں کہ اکیلے آپ ہی غریب ہو رہے ہو, پیٹرول آپ کے لیے مہنگا ہو رہا ہے, باقی پڑوسیوں کے لیے سستا ہو رہا ہے, ایسا تھوڑی ہے. چلو آگے. جو نکاح کرنے والے ہوتے ہیں نا, غربت مہنگائی کی بات ہی نہیں کرتے. وہ نسل بھی بڑھاتے ہیں, نکاح بھی کرتے ہیں. کس پہ توکل کرتے ہیں؟ اللہ پہ. اور اللہ بھی اپنا ہاتھ ایسے ان کے لیے کھول دیتا ہے, بچے بھی دیتا جاتا ہے, کھلاتا بھی جاتا ہے, خوشی بھی رکھتا ہے. اور جو کنجوس بیٹھ کے کیلکولیشن کرتا رہتا ہے, وہ کنجوس ہم نے دیکھے 45 سال 50 سال کے بڈھے ہو گئے اور نہ ان کے پاس پیسہ آیا کم, اور آیا بھی تو بے برکتی اس میں اب تک ویسے ہو. پھر ایک بیوی ان کی آتی ہے, وہی گنجا کر دیتی ہے ان کو. چلیں, نکاح کے بعد رخصتی, کیا نکاح ہی دیر سے نہیں کرنا چاہیے, پھر رخصتی دیر سے کرنا اور بری چیز ہے, غلط بات ہے. لیکن اگر ایگریمنٹ ہوا ہے رخصتی دیر سے کرنے کا, پھر اس ایگریمنٹ کی پابندی کرو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, لڑکی والوں سے ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ 1 سال کے بعد رخصتی ہوگی, لڑکی والے بھی ان کے ایگریمنٹ کر لیتے ہیں, اس کے بعد اگلے دن سے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ اسلام میں رخصتی جلدی ہے. تو اس وقت تھی نا, تو ایگریمنٹ تو کیوں کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ کیا روزے میں اگر بھاپ لے لی پھر صرف قضا ہے, کفارہ نہیں ہے. غرارہ کی ہے تو ہے جی قضا کرنی پڑے گی, اعتکاف کی گناہ بھی ہوگا, قضا بھی کرنی پڑے گی. جی نہیں ایسا نہیں. ویسے آپ زمین پہ بیٹھ سکتے ہیں نا, ٹانگیں قبلے کی طرف پھیلا کے, تو ایسے نماز پڑھا کریں. نہیں, غلط ہے. وہ ہر کرسی والے کو کہنا کونے میں چلے جاؤ تو بڑا مشکل کام ہے نا, غلط کیا انہوں نے. جی کیا کرے؟ نہیں پڑھ, نماز میں نہیں ترجمہ پڑھ سکتے آپ, نماز ٹوٹ جائے گی. منت مانگنا آج کل یہ بڑا رواج ہو رہا ہے بھائی, لوگ منتیں مان رہے ہیں. ایک نے کہا کہ میں نے منت مانی کہ اگر جب تک میری شادی نہیں ہوتی میں مسلسل روزے رکھوں گا. زبان سے الفاظ دہرا دیے تو مسلسل روزے واجب ہو گئے. اب منت الفاظ سے اگر کوئی زبان سے ادا کر لے تو جو کہے گا وہ اس پر لازم ہو جائے گا. تو اپنی جانوں پہ رحم کرو, اپنے اوپر ایسی پابندیاں مت لگایا کرو. سمجھتے ہو, دربار پہ دیکھ کی منتیں نہیں ہوتی پوری, وہ جائز نہیں ہے. کہہ رہے منت مانی میرا فلاں کام ہو گیا تو دربار پہ دیکھ چڑھاؤں گا, وہ تو دیکھ والا لطیفہ آ گیا. پھر ایک آدمی نے منت مانی, دریا میں ڈوب رہا تھا, لوگوں نے کہا منت مان لے دیکھ کھلاؤں گا. وہ کنجوس ڈوبنے لگا تو پھر اس نے مان لی کہ اللہ جب تو نے مجھے نکالا تو میں ایک دیکھ چاول کی کھلاؤں گا. دیکھے لہر آئی, باہر نکلا, جیسی باہر آیا کہہ رہے کیڑی دیکھ. دوسری لہر آئی اندر, جیسی اندر گیا کہہ رہے بھائی میں پوچھ رہا تھا میٹھے چاول کی کہ مرچوں والے چاول, پوچھنے تو دیتے مجھے. تو درباروں کی دیگوں کی منتیں منعقد ہی نہیں ہوتی ہیں, منت عبادت کی ہوتی ہے. درباروں پہ دیگیں چڑھانا بدعت عمل ہے, سمجھتے ہو. تو بدعت کی دیگ وہ نہیں ہوتی, منت نہیں ہوتی, نماز روزے کی ہوتی ہے. پرچے نہ رہ جائیں. آپ نے لکھے ہیں؟ اچھا ابھی آ رہا ہوں پرچوں کی طرف. معصوم آدمی ہے یار, نہیں ٹھیک نہیں ہے. اس میں پھر دلائل کسی وقت میں دوں گا انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات کے خیمے اکھڑوا دیے تھے مسجد سے اعتکاف میں. آگے چلو بھائی, کیا جو پیسہ آپ نے لینا ہے اس کی زکات دینی پڑے گی, جو دینا ہے اس کو مائنس کرنا پڑے گا. سمجھتے ہو؟ ہے جی نہیں غلط ہے. اور چھوڑ بھائی, بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن بغیر سمجھے پڑھنا بالکل بیکار ہے. ایسا بالکل غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کا 1 حرف پڑھا 10 نیکیاں, 3 حروف پڑھے 3 نیکیاں. تو اس میں مثال آپ نے الف لام میم کی دی ہے, جو حروف مقطعات ہیں جن کا کوئی مطلب ہے ہی نہیں. جس سے پتا چلا کہ وہ حروف, وہ آیتیں جن کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے, ان کے پڑھنے میں بھی ثواب ہے. تو اس کے بغیر سمجھے بھی قرآن پڑھنے میں ثواب ہے. باقی سمجھ کے بھی پڑھنا چاہیے, لیکن سمجھ کے پڑھے کس سے؟ ہر آدمی کی سمجھ اپنی ہے. جب تک کوئی ریلائبل عالم نہ ہو, پراپر علم حاصل نہ کیا ہوا ہو, تو اس سے جب تک نہیں پڑھیں گے, ادھر ادھر سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. وہ نام قرآن کا لگا رہا ہوگا بندہ, لیکن وہ اپنے نظریات ٹھوس رہا ہوگا آپ کے اوپر. وہ ایک دیہاتی کا قصہ ہے,
ایک دیہاتی کا قصہ ہے کہ اس کو مسائل آتے نہیں تھے، تو ایک بندہ مر گیا تو اس نے کہا کہ بھائی، اس کی ماں آئی نا، کہتی ہے کہ بھائی مجھے ساری وراثت چاہیے. اس نے فتویٰ